اغوا کر دیا گیا اور انگریز کہتے ہیں، انگریز جو تھے غالب آ گئے، تو اپنا پھر وہ اہل دین کا مذاق اڑاتے تھے، تو غالباً یہ مرزا غالب ہیں یا تو کچھ اشعار لکھے انہوں نے، کیا بود و باش پوچھو پورب کے ساکنوں، کہ تم کیا جانو کہ ہماری معاشرت کیا تھی اور ہمارے اینسیسٹرز، ہمارے آباء و اجداد کیا تھے، کیا بود و باش پوچھو پورب کے ساکنوں، ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے، ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس، تم جانتے تو ہے نہیں کہ ہماری نسبتیں کدھر سے ہیں، کہاں سے ہمارا تعلق ہے۔ دہلی جو ایک شہر تھا عالم میں، عالم سے مراد دنیا، عالم میں انتخاب، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ وہ ایک شیخ لکھتے ہیں کہ ہم مولانا عبید اللہ سندھی کے ساتھ تھے، تو ہم نے دیکھا کہ مولانا دہلی کی جو لال مسجد ہے، شاہی مسجد دہلی کی، اس میں تشریف لائے ہیں نماز پڑھنے کے لیے عبید اللہ سندھی، محمود الحسن رحمہ اللہ کے شاگرد، تو دیکھا تو حضرت کے سر پہ ٹوپی نہیں ہے، عورت کا سر ننگا ہے، اور حضرت کے علم میں ہے یا نہیں ہے، اور اسی طرح حضرت نے نماز پڑھ لی۔ تو نماز کے بعد ہم ذرا متعجب تھے، تو کچھ یعنی طبیعت پر بوجھ تھا کہ آخر حضرت سے پوچھ ہی لیں کہ معاملہ کیا ہے۔ تو ہم نے کہا حضرت وہ جناب کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ جناب نے جو نماز پڑھی ہے نا، یہ نماز پڑھتے وقت آپ کے سر پہ ٹوپی نہیں تھی۔ تو کہتے ہیں حضرت نا تھوڑی سی سنجیدہ بھی ہو گئے اور تھوڑے سے طبیعت میں ناگواری بھی آئی، تو کہنے لگے کہ ٹوپی تو میری اسی وقت اتر گئی تھی کہ جب انگریزوں نے شاہی قلعے پر، لال قلعے پر قبضہ کر لیا تھا۔ تو اس قدر ان کو صدمہ تھا، یعنی وارفتگی کا عالم تھا، اس قدر صدمہ تھا کہ انگریز ہماری معاشرت کو آ کر سارے ہمارے دین کے اور سنت کے طریقوں کو پامال کر رہے تھے، جبکہ ہندوستان میں رہتے ہوئے ہندوؤں کے ساتھ ہم ایک طویل ہماری تاریخ ہے، 800 سال ہم نے ان کے ساتھ گزارے ہیں، اور ہم شریعت پہ چلتے ہوئے زندگی گزارے تھے، لیکن انگریز کے آتے ہی ساری شکل بدل گئی تھی۔ انگریز نے ہمارے اندر جو سب سے پہلی جو چیز پیدا کی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کا آپ نے کبھی جو تو ہسٹری کا عمیق مطالعہ کرتے ہیں، یہ پچھلے 400 سال کی، وہ ان پہ کچھ بات کھلی ہوگی۔ آپ یقین جانیے گا کسی زمانے میں نا روٹی کا مسئلہ نہیں تھا، مطلب آپ اپنی زندگی کا آغاز روٹی سے کریں۔ جیسے روٹی سے میری ایک مثال ہے کہ دماغوں کے اندر یہ بات ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا، اب بچہ جب پیدا ہو گیا تو بات واضح ہے کہ اس کو پھر اسکول میں داخل کرانا ہے، اور اسکول میں داخل کرانے کے وہ جو سال ہیں، جو کبھی میٹرک ہے، کبھی او لیولز ہیں، اور اس کے ساتھ پھر واضح ہے کہ بھئی اب اس کو کسی معاش کے قابل بنانا ہے،
اور معاش کے قابل بنانے کے لیے کچھ جیسے یونیورسٹی کالج میں داخلہ لینے کے لیے جو پری ریکوزٹس ہیں کہ بھئی اس نے ایف ایس سی میں جانا ہے تو اس نے نہیں میڈیکل کالج میں جانا ہے تو اس نے پہلے 2 سال ایف ایس سی پری میڈیکل کرنی ہے، اور یونیورسٹی میں جانا ہے تو یہ کرنی ہے. تو جی ہاں، تو اس کے بعد اس نے یونیورسٹیز میں چلے جانا ہے. تو یوں سفر کا آغاز دیکھیے کس عمر سے ہوا، 5 سال کی عمر سے ہوا، اور یونیورسٹی تک پہنچتے وہ 23-24 سال کا ہو گیا. اور اس دوران جو اس کا زندگی کا بہترین جو زندگی کا حصہ تھا، نہ اس نے قرآن سیکھا، نہ اس نے اسلامی معاشرت کو سیکھا، نہ اس نے آداب معاشرت سیکھے، نہ اس نے انسان بننا سیکھا، اور اس نے لوہار اور ترخان بن جانا سیکھا. تو یہ فنون ہی ہے نا، فنون سیکھ لی اس نے. تو فنون کی اہمیت اتنی بن گئی کہ زندگی کے جو مقاصد تھے وہ روپوش ہو گئے. اور یہ فنون کے پس منظر میں اگر آپ انتہائی غور سے دیکھیں تو دیکھیں، سچ بولنا چاہیے، کوئی ایسے کوئی خدمت انسانیت کا جذبہ غالب نہیں تھا، بلکہ پیٹ اور روٹی اور کمائی اور کسب معاش کا جذبہ غالب تھا. بیشک یعنی پلازے بناتا ہے اور سول انجینئر ہے، آرکیٹیکٹ بھی ہے. اب وہ یہ کہے کہ میری زندگی کا مقصد 100 بلڈنگز اور پل بنانا، تم نہیں بناؤ گے اور بھی لوگ بنا لیں گے، کہ میں بس انسانیت کے لیے اپنے آپ کو وقف. دیکھیے وہ تو ڈیل کرتا ہے، وہ تو اس کے عوض ایک کنسٹرکشن کے عوض کروڑ روپیہ لیتا ہے. اس کی تو پرسنٹیج، اس کی ساری چیزیں طے ہیں. یہ تو اس کا ایک پروفیشن ہے، کسب معاش ہے، یا خدمت انسانیت تو ہو رہی ہے، لیکن اس کی نیت میں غالب جذبہ کیا ہے. اچھا، یہاں پر میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا آغاز جو ہوا نا، یہ کفر سے پہلے تو لفظ میں کہتا ہوں یہ انگریز نے کہنا چاہیے. جو پن پوائنٹ اگر کیا جائے، اس نے ہمارے جو اندر یعنی بچے کی پیدائش کے ساتھ، اور ہمارے اندر خود بھی اپنی ذات کے لیے اور بچوں کے لیے سب سے پہلے روٹی کو پیدا کر کے ہمارا رخ بدل دیا. اس سے پہلے یہ نہیں تھا. روٹیاں پہلے بھی کھاتے تھے اور بہت زیادہ کھاتے تھے، بہت زیادہ کھاتے تھے، بھوکے نہیں رہتے تھے. حضرت میں آپ کو ایک بات پاکستان کی بتاؤں، پاکستان کی بات. حضرت کیا 47 کے بعد کا پاکستان ہوگا؟ صرف آپ کو میں ایوب کا دور بتاتا ہوں، 65 کہ وہ جو ایوب کا دور تھا 10 سالہ. پرانی بات ہے نا، 40-60 تقریباً یہی سمجھے گا کہ 50 سے پہلے کی بات ہے، 50 سالہ پہلے کی بات ہے. حضرت جس کے گھر میں کھانا نہیں ہوتا تھا تو ہرگز اس کا معنی یہ نہیں ہوتا تھا کہ اس کے پاس گندم نہیں ہے. شیخ، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ پیاز تراشتا تھا، ہم نے آنکھوں سے دیکھا، اور یہ پیاز سے روٹی کھاتا تھا. حضرت اس کے ہاں 10 نہیں 20 مہمانوں کو کھانا کھلانے کا آٹا موجود تھا. اور شیخ جیسے تم آج اس وقت کہ تم سے کوئی نمک مانگے تم نمک دے دیتے تھے، ہم آٹا دے دیتے تھے. جناب تم پاکستان کو چاٹ لو، یہ زرعی ایگریکلچرسٹ کنٹری تھا. زرعی کہتے ہیں نا، زرعی کنٹری تھا. آپ کے کنٹری کے ضابطے اور پلاننگ لے کر بڑی بڑی ایشیا کی ممالک نے بڑی ترقی کی تھی. مجھے یاد پڑتا ہے، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو کوریا نے بھی ہمارے سے یہ پورا اریگیشن کا نظام لیا تھا، کوریا نے، اور دوسرے کنٹریز نے ہماری نقلیں اتاری تھی. جناب میں جو آپ کو بات کہنا چاہتا ہوں، ہم گناہ نہیں کرتے تھے. ہمارے نمازی بہت کثرت سے پڑھتے تھے، اور
ایوب خان نے تھوڑی سی بات ہی کی تھی دوسری نکاح کے بارے میں اور کچھ عائلی قوانین کے بارے میں جو شرع سے ثابت ہیں، تو جناب بڑے بڑے لوگوں کی بات نہیں کرتا، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات نہیں کرتا، مسجد کا عام مولوی ایوب کو یوں چیلنج کرتا تھا۔ اور جی ہاں، تو وہ دور تھا جب حاکم بھی جو تھے نا عوام کا، حاکم بھی جو تھے نا اللہ والوں کا ادب کرتے تھے۔ میں آپ کو ایوب کی بات سناؤں، نام تو سنا ہے نا ایوب کا، صدر ایوب نام تو ساروں نے سنا ہے نا، اتنا پاکستانی ہسٹری میں تو آتا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے نہ کسی اللہ والے سے ملواؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایک اللہ والا ہے، ہم ملواتے ہیں۔ جامعہ اشرفیہ کے باہر ایوب نے اپنا سارا پروٹوکول وہاں ختم کر دیا، پیدل گیا، ادریس کاندلوی رحم اللہ کے پاس حاضر ہوا، کتنی دیر وہاں بیٹھا رہا اور حضرت اس کو نصیحت فرماتے رہے، ایوب روتا رہا اور اسی طرح واپس آیا۔ جب شاہ فیصل آیا کرتے تھے تو شاہ فیصل واضح طور پہ کہتے تھے کہ میں دو آدمیوں کو ملنے کے لیے آتا ہوں، ایک ادریس کاندلوی اور ایک یوسف بنوری۔ یوسف بنوری کو ملنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ حضور ہمارے پاس، یہ میں نے نقشہ دکھایا علماء کے ادب کا، ہمارے پاس حضور اتنی گندم تھی کہ آئیے ہمارے گھر میں ٹھہریے، ہم آپ کو نہ چکن کھلائیں گے اور نہ آپ کو مٹن کھلائیں گے اور نہ بیف کھلائیں گے، لیکن ہمارے پاس پیاز اور ٹماٹر اور روٹی وافر ہے، اور رہا مسئلہ بناسپتی گھی کا، وہ تو ہماری بینسوں نے اتنا دیسی گھی دیا ہے کہ ہم آپ کو دیسی گھی کے پراٹھے کھلائیں گے۔ اور یہ کون لوگ تھے کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے ان پہ فقر طاری ہے، ان پہ فقر طاری تھا۔ They were living beneath the poverty line۔ یہ سطح غربت کہتے ہیں، سطح غربت کے نیچے زندگی گزار رہے تھے، یہ ہینڈ ٹو ماؤتھ تھے۔ شیخ مجھے اس بات کا بہت شرح صدر ہے، یہ میں کل میں کتنی دفعہ تصور کرتا تھا کہ ایسے مطلب ہے کہ جو آدمی جس کو آپ غریب سمجھیں وہ یہی ہے کہ اس کے پاس یہ پیاز ٹماٹر ادرک یہ بڑی وافر مقدار میں ہے، اس کی چٹنی بنا کے دہی میں ملا کے تو وہ کھا لیتا تھا، اور آج آپ کے پاس آٹا ہی نہیں ہے۔ جب علماء کی بے قدری کی جاتی ہے تو دو چیزیں واقع ہوتی ہیں، ایک کا آپ کو پتہ ہے اور ایک کا آپ کو نہیں پتہ۔ ایک میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اللہ سے معافی مانگ۔ دین کا فہم عوام میں سے اٹھا لیا جاتا ہے، اور یہ بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ دین کا فہم تو خیر کثیر ہے، یعنی جس وقت علماء کی بے اکرامی کی جاتی ہے تو دین کا فہم جو عمومی طور پہ تاجروں میں بھی ہوتا ہے، عوام میں بھی ہوتا ہے، سزا کے طور پہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ جب تمہیں حفظان صحت کے اصول ہی نہ پتہ ہوں تو تم کرونا میں تو پھر گرفتار ہوگے۔ جب تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کا پتہ ہی نہ ہو، جب تمہیں شادی بیاہ کے اندر تم تبذیر، دکھاوا، نمود و نمائش کے قائل ہو، اسراف تمہارا شعار بن جائے تو بے برکتی تمہاری طرف کیوں نہیں آئے گی؟ جب تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت سے لا علمی، یہ علم قرآن مجید نے اس کو حکمت کہا، اور حکمت کو خیر کثیر کہا، کہ جس کو ہم نے حکمت، اور حکمت سے مراد یہ اجمل دواخانہ اور والی حکمت نہیں ہے، حکمت سے مراد قرآن و حدیث کا فہم ہے، جو حکمت لقمان کو بھی دی تھی، سلیمان کو بھی دی تھی، اور داؤد اسلام کو بھی دی تھی۔ تو ہمارے پاس اتنا وافر گندم تھی، اور ہمارے پاس اتنی وافر یہ چیزیں تھیں، اور سبزی تو ہمارے ایسے کھیتوں سے اتر آیا کرتی تھی۔ تو یقین جانیے چینی صرف مجھے جو یاد پڑتا ہے 50 پیسے مہنگی ہوئی تھی، تو شور مچ گیا تھا۔ بہرحال وہ پرانی باتیں ہیں۔ کہنا ہی چاہتا تھا کہ جس وقت آدمی، یقین جانیے جس وقت آدمی
علماء کرام کی بے اکرامی کرتا ہے نا تو برکت چھن جاتی ہے۔ اور ایک بات میں اور بتاؤں، نمازی لوگ جو علماء کرام کو حقیر سمجھتے ہیں اور علماء کرام کی بے اکرامی کرتے ہیں اور ان سے اپنی قلبی بہت کا اظہار کر کے ان پر تنقید کرتے ہیں بلکہ بے ادبی کر ڈالتے ہیں، موت کے وقت ان سے کلمہ چھن جاتا ہے، اور ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے موت کے وقت کلمہ چھن جاتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ مجلس تو ختم ہو چکی تھی، دوبارہ شروع ہو گئی۔ وہ آپ اس سے فرمایا رہے تھے کہ وہ اجتماع میں آپ نے 6 دفعہ بیان شروع کیا۔ آپ نے مجھے کہا، آپ بیان ختم کرتے تھے پھر کہتے تھے کیا کہتے ہیں، وَنَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَىٰ رَسُولِكَ، اب دوبارہ بیان شروع کر دیتے تھے۔ میں نے کہا تو آپ سنتے جو رہتے تھے تو میں دوبارہ شروع کر دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔